نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ہمدردی کا مہینہ. رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات کہا ہے. مواسات کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو گویا یہ مہینہ اپنے اندر ہم سب کے لیے ایک سبق رکھتا ہے کہ جب بھوک کے تجربے سے ہم گزریں روزے کی حالت میں تو دوسروں کی بھوک کو بھی یاد کر لیں. جب ہم خود تھکاوٹ کا شکار ہوں، کسی بھی مشکل کا شکار ہوں، تو ہمیں اس وقت دوسروں کی مشکلات یاد آنی چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. گویا تمام اہل ایمان ایک بڑا خاندان ہیں. قرآن پاک میں ایک اور جگہ اہل ایمان کی صفت یہ بتائی گئی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارے اندر رمضان میں ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے باہر دوسروں کو بھی دیکھ سکیں، صرف اپنے لیے نہ جئیں، اوروں کے لیے بھی جینا سیکھیں. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پاؤ گے جیسے ایک جسم ہو. جب جسم کا کوئی عضو دکھتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء اس کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور بیداری اور بخار میں سارا جسم شریک رہتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی ہمدردی کس طرح کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کچھ چیزیں نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہیں. انہی کی روشنی میں ہم اس حکم پر عمل کرنے کے بارے میں سوچیں گے. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمدردی کا ایک بڑا طریقہ ہے کھانا کھلانا، دوسرے کی بھوک مٹانا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ کی توقع رکھتے ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی خصلت بہترین ہے. آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی خصلت بہترین ہے، یعنی اسلام میں کون سی خوبی سب سے اچھی ہے. آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا رحمان کی بندگی کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو رواج دو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلانا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعی دوسرے انسانوں کی ہمدردی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کی بنیادی ضروریات کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہر شخص کو کھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آس پاس دائیں بائیں اور قریب کے علاقوں میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ان میں کوئی ایسا شخص تو نہیں جس کو افطار میں کچھ میسر نہ آیا ہو، جس نے بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھا ہو، کیونکہ بھوک کی تکلیف شدید تکلیفوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پاس ہی بھوکا سو رہا ہو. یہ اسلام کے بالکل ابتدائی اور بنیادی اخلاق میں سے ہے. ہمدردی کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کی ضروریات پر اپنا مال خرچ کرے، اور ان ضروریات میں پھر لباس ہو سکتا ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، علاج ہو سکتا ہے. ہر شخص شعور رکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے. اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے آس پاس کے لوگ کس چیز کے ضرورت مند ہیں، اور جہاں جو چیز ہو اس کے مطابق خرچ کرنا بہترین ہمدردی ہے.
ہمدردی کا ایک اور طریقہ ہے کسی حقدار کو اس کا حق دلانا. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہوں. اگر ہم کسی بھی طور پر ان کی کوئی مدد کر سکتے ہوں، ایسا کرنا بھی ہمدردی اور غمخواری کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے، مسکین اور مسافر کو. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اللہ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرنے والے کی طرح ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی خبرگیری کرنے والا اس شب بیدار کی طرح ہے، یعنی رات بھر جاگنے والے کی طرح ہے جو عبادت میں سستی نہیں کرتا، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو دن کو افطار نہیں کرتا. یعنی اتنی بڑی نیکی ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ایاز فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں. نمبر 1 وہ حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا اور احسان کرنے والا ہو اور اس کو بھلائیوں اور نیکیوں کی توفیق دی گئی ہو. دوسرے وہ شخص جو مہربان ہو اور رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے رقیق القلب ہو، یعنی اس کا دل نرم ہو دوسرے انسانوں کے لیے. تیسرے وہ شخص جو حرام چیزوں سے بچنے والا ہو، سوال سے پرہیز کرنے والا ہو اور اہل و عیال کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو. اسلام نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی بہت تاکید کی ہے. ہمارے اپنے ہی خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قریبی جاننے والوں میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایسی پریشانی کا شکار ہوں، یتیمی کا شکار ہوں. تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، یعنی آپ دے کچھ نہیں رہے، صرف ہمدردی کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، شفقت کا ہاتھ سر پہ پھیر رہے ہیں، تو یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض جس پر اس کا ہاتھ پڑے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جو شخص یتیم بچی یا بچے کے ساتھ اس کی پرورش میں احسان کرے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں. آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا. یعنی ایسے بچے جن کا باپ فوت ہو چکا ہو، اگر کوئی شخص ان بچوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، مثلا بعض اوقات کوئی شخص کسی بیوہ عورت سے شادی کرتا ہے، اس بیوہ عورت کے پچھلے شوہر سے بچے ہو سکتے ہیں، وہ باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے. ایسے بچوں کو عموماً ہمارے معاشرے میں صحیح محبت یا کیئر نہیں ملتی، وہ ہمیشہ اپنے اوپر ایک بوجھ ہی سمجھے جاتے ہیں. ایسے بچوں کے ساتھ احسان کرنا، محبت کرنا، شفقت دینا، انہیں اپنے باپ کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، یہ ایک بہترین نیکی ہے. پھر اسی طرح ہمدردی اور غمخواری کے اس مہینے میں ہم لوگوں کی ایذا رسانی کو ان سے دور کر سکتے ہیں. ان کو دکھ دینے سے بچنا روزے کے تقاضوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور روزہ بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ زیادتی کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہیں مصیبت میں اسے دیکھ کے خود بھاگ نہیں جاتا، مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے. اور فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا، یعنی اس کی مشکل میں کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرے گا. اور جو کوئی ایک مسلمان کی مصیبت دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت قیامت کے دن دور کر دے گا. اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمدردی اور غمخواری کرنے کے اس مہینے میں حقیقی معنوں میں ایسا دل دے، ایسا احساس دے اور ایسی کوشش کی توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. ایک شخص کب تک یتیم ہوتا ہے، مطلب کس ایج تک؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص یتیم کب تک ہوتا ہے. یتیم بالغ ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے، بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.